الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایک اعلان جدا عنوان ہے خوشخبری۔ باہروں اور اس ملک جن نے میرے جاننے والے نے انہاں ایک گلا ضرور کیتا، من دنیا ساری سن رہی ہے، مرد اور انہوں نے آکھیا بندیا خدا دیا سانوں ایک گل دا افسوس ہے۔ قاسمی صاحب بھی انہوں نے آکھیا بے ساری دوستی کے باوجود میں نا بھی اج تو مر دیں گا تو علم کدھر جاؤ گا، یہ لکھن کیوں نہیں جانا، یہ کیسنا جڑیاں تے ویڈیوز کی بنوں گا۔ تو شکر ہے بھی ہن 2 عالمر بچے تیار ہو گئے، انہاں دا سمجھا مرکز الدین الخالص ایتھے ایک ادارہ بن جانا، اور یہ بالکل آ چیزاں جس طرح لکھیا نا کا آغاز کر لیا گیا ہے۔ اس کے لیے عمارت، کمپیوٹر، ماہانہ بنیادوں پر تنخواہیں دینے کے لیے ماہانہ 1,10,000 کا خرچ ہوگا، جس میں 5 افراد 2 علماء کے لیے انتظام شامل ہے، مندرجہ ذیل علمی کام شامل ہو۔ یہ سمجھو آخری تمنا میری جی اللہ نے پورا کرنے کا سبب کرتا اللہ کرے ہو جائے۔ ترجمہ و تفسیر قرآن مجید 10 جلداں، تحقیقی خطبات، اصلاحی خطبات 10 جلداں، اور فتوے جنہیں توضیح المسائل فتاوی اساتیہ تے آخر تے جڑیاں ویڈیوز اور آڈیوز یہ سارے رابطے علی بچے نے اپنا نمبر دیتا کاشف علی 0379 41 757۔ اے پوری دنیا سن رہی ہے، اور تسی یہ سمجھ لو کہ تسی یہ سمجھو نا یہ ہونا نہیں۔ اتنے لوگ ڈنمارک سے اس بندے خدا نے آکھا لکھاں بھی کہیں گا پہلی تاریخ میں آ جایا کرو، ایک کام کرا جنوں میں دتیاں انہوں سارے نے آکھا دین سے غامدی صاحب دے چیلیاں نوں دتیاں، پرویز جن دتیاں، انہوں نے آکھا صرف اس عالم سارا جواب دیتا، باقی کی ہے سانوں برا بھلا کہہ سکتے۔ تو الحمدللہ یہ ہن کام شروع ہو گیا، اور تسی سارے سن لے پہل کرو، اور حضرت عثمان رضی اللہ طرح کرو کہ جنگ تبوک لی حضور نے اعلان کیتا 300 اونٹ جڑا سی نا سنے پلان سامان آ گیا، 1000 دینار سونے دے پاؤنڈ، سب تو زیادہ خرچ حضرت عثمان نے اسے کیا۔ رسول اللہ نے پڑھتا سی اور نال کہہ دے جی آج تو بعد عثمان نہ بھی کوئی نیکی کرے تے دا کی بیٹا ہے۔ اور ادھروں حضرت عمر رضی نے آخیا یا بڈھا ابو بکر مینوں نہیں جتن دیندا، اج مینوں ہرا دینا، اس کو پیسے تھوڑے ادھا سامان اپنا کردا لے۔ یہ سن کے کوئی پلے بنیا کرو بے کہ تہاڈی آواز ہے سابق الی جنتن، جنت دے دروازے کھل گیا تے دوڑو، 1 کروڑ ارباں جڑے ہور تھاں لاؤندے لے آ دیا کرو لکھاں آکھو بلاؤ ایک۔ اور بچے نے سلیم نے کل مینوں لے کے آکھیا مسجد کا بھی نقشہ دیتا، ساری مسجد شہید کر کے نویں جہد لائبریری کھلی تاکہ میریاں کتاب ہن کی ہے کتاب تے کتاب پڑھی میں کڈ بھی نہیں سکتا، کھلی لائبریری بنے، انہاں دا ادارہ بچیاں دا بنے جتھے تحقیق کرن، اور مسجد بھی کھلی ہوئے۔ اور یہ پہلے قدم تے بیٹے نے آکھیا قاری صاحب دا جڑا رہائش دا وہ بھی اتی بجائے وکھرا ارد گرد کوئی مکان لینا، وہ 20 لاکھ لاوے جنے اور لے کے انہاں دا رہائش اتنے پھر جڑا بھی کاری موقع تے ہویا کروں گا۔ انہاں کمل اگے بڑھو تو حضرت عمر رضی اللہ جیسے ادھا لے نا آکھیا یا رسول اللہ ادھا لے ادھا چھڈا ایویں میں کہڑی زبان حضرت ابوبکر ذکر اتنے میں وہ رفیق کے نبوت بھی آ گیا جس پہ بنائش دین و شریعت ہے اس وقت وہ بھی آ گیا۔ پھر اللہ کا بندہ بڑھا جس چاہتا سارے دین دی عمارت کھڑی ہے۔ آپ نے آکھا بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز۔ پوچھا ابو بکر کو کر جاندی فکر ہونی چاہیے کی چھڈ آیا تھی؟ کہنے لگے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، کوئی سوئی سائی نہیں چھڈی سب چک لیا۔ اس وقت حضرت عمر نے آکھیا پھر واقعی اس بندے خدا نے مینوں وعدہ نہیں دینا، ہن جو مرضی کہہ دی کردا رہے۔ تو اللہ رب العالمین مینوں تانوں سچے دین تے رکھے، اتنے موت دے اور قیامت دے نصیب صرف ایک تمنا لوگ اپنے رکھنے رہی آرزو بے اور کچھ نہیں چاہتے، اللہ دے رسول کھڑے ہون اور اسی جا کے سلام کہیے ضرور رکھ ہاں تو بیٹا میرا ہی ہے امتی ہے، اینا ہاتھ شفق دا پھیر دین اللہ یہ ہوئی دعا۔ اور جی میں معاذ بن جبل فرمایا کہ رسول اللہ سنتے سی، ایک صحابی جڑا تہجد پڑھ رہا سی انہیں جدو آخر سے دعا کی لمبی ہے کسی ویل پھر سناؤں، مگر وہ آخری ٹکڑا جدو آپ نے سنیا نا سارا سنی آخر سے انہیں کیا اجل خیر عمری آخرہ و خیر آماری خواتین و خیر ایامی یوم القیامہ، اے اللہ میری عمر دا جڑا آخری حصہ انہوں سب تو بہتر بنائی، پہلی زندگی نہ بہتر، اور میرے سارے عملوں تو بہتر عمل میرے وہ بنائی جتے میرا خاتمہ ہو جب مرن لگا کرانا سب تو وخیر ایامی یوم القیامہ، اور سارے دنوں تو بہتر دن میرا وہ ہوگا جس دن میں دنیا چھڑ کے جا تینوں ملنا۔ تو حضور نے بلا کے اسے بہت ساری چیزاں پہ فرمایا چک لو تیری دعا تو میں نہ خوش ہاں اٹھا رہا، دعا تو بندے یہی منگنی چاہیے جس دن رب نہ ملا اس دن ایسا ہوئے وہ سارا بہتر دن ہوئے۔ اللہم صلی تو ہن مسجد اور یہ جڑا ادارہ
تسی بھی چاہتے سی، اللہ نے بھی سبب بنایا۔ ہن دل کھول کے جنہیں تسی ملاں دے مالک دے نا فیکٹریاں دے، بالکل سب تو پہلا یہ کرو کہ اس مسجد نو آلہ بناؤ، لائبریری بنے آلہ، کتاباں سیٹوں رہے، تحقیقی کتاباں جڑیاں شائع ہو جان، یہ سمجھو میرے تواڈی باقیات صالحات ہوں گے، ایسی نیکی ہوگی۔ لیکن انشاءاللہ خدا دی بارگاہ کام آؤ، بار بار نہ کھواؤ، کلے ہی چیک دے دیو نا 20 لاکھ دے 50 کچھ بھی نہیں۔ اور انشاءاللہ باہر آیا، ہن بھی لندنوں آیا سی آدمی 6 بندے نے مینوں ملن آیا، انہیں آکھا تیرا سندا نے تیرے گھر آیا۔ جدوں آ گل ہوئی انہیں آکھا یار مینوں دس، میں تیرا حساب میں دسنا کی ہے، تو جو دینا وہ دے۔ اللہ دے حکم نے نکل آنے ہیں، صرف پہل کرنے کی گل، جڑے پہل کر لیں گے نمبر اول ہے، دوجے رہ جان گے۔ تو ہر بندہ اپنی جگہ سے اس آیت نو سابقوا الی جنت، اللہ نے سزا دی ہے باغ آؤ اس جنت کی طرف جس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں جو زمین و آسمانوں سے بڑی، داخل ہو جاؤ۔ چلو تھوڑا دین والی دین، یہ بھی ایک سنا دیں، بعد سوچ دے میں 2 دوں گا 5 روپیے دے کی ہے، نہیں۔ ایک صحابی جڑا سی پلے کچھ نہ، حضور نے اعلان کرتا تو باقی سارے ادارہ لے آئے، وہ چلا گیا غریب، پلے کچھ نہ۔ ایس دین حضور دے ساتھیاں تو جو پہنچا یہ سارے دلوں نوں سہارا دیندا نا۔ یہودی دے جا کے باغ چنے آکھیا یار میں بوکے کر کے، بوکے بڑے بھارے سی ڈول چمڑے دے، کڈ کے تیرے کھجوراں نوں پانی دینا، تے میرے نال بوکے دا مقابلہ، ایک کھجور یا 2 کھجور جڑیاں نے مکائی، بیچارہ کردا رہا، ہن ایسا بدنی سی چھالے پی گئے۔ اور صبح نوں جسے ڈھیر لگا سی لوگوں نے اپنا لیا کے چندہ دتا، وہ بھی لایا تھوڑی جی کھجوراں پلے، حضور علیہ السلام نے آ کے انہیں دتیاں، سارا واقعہ سنایا۔ تو آپ نے فرمایا کھجوراں اس پورے ڈھیر سے تقسیم کر دیو، یہ سارا ڈھیر دی برکت نال قبول ہونا، یہ سارا نے صدقہ وادیا، جس دے پلے کوئی نہیں، تقریب نے محنت کر کے اس تو بہتے تھوڑے نو نہیں رب ویندا، دل دے شوق نو ویندا۔ یہ لیے ہن اگے بڑھ کے کام جڑا کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہو گیا نا کہ میرے تواڈے نامہ مال یہی بڑی نیکی ہے، شاندار مسجد بن جائے، لائبریری بن جائے، یہ تحقیقی ادارہ 10 جلداں جڑیاں چھپ جان تو پوری دنیا 24 34 35 سال مسئلہ کوئی نہیں رہ گیا۔ لوگ آندے آ بیان کرو، بیان ہو چکے ہیں، صرف وہ لکھے گئے نا تو ہر گل تمہیں لب جانی میں کی بیان کیا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی ازواجہ وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ مرکز دین الخالص کی فکر اور مقاصد کیا ہیں؟ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ سے رابطہ ملاقات کیسے کی جائے؟ رابطہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں؟ مرکز دین الخالص جو ہے نا، اس کے مقاصد یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالص پیور دین بغیر ملاوٹ کے آپ تک پہنچایا جائے۔ اس میں اپنی من مانی تعویلات اور اپنی خواہشات یا کسی خاص فرقے کے ذریعے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو دین نہ بتایا جائے۔ جو قرآن اور سنت سے سامنے آتا ہے وہی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، اور جتنا سادہ دین ہو سکے اتنا کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت کریں، تعلیم دینے کے بعد تربیت کریں، انہیں پریکٹیکل بنائیں دین کے لیے نا، ان کو تزکیہ نفس میں ان کی معاونت کریں، ان کے نفس کو پاک کرنے کے لیے نا، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ تک لے کے جانا ہے، اور ان کے اندر نفس لوامہ پیدا کرنا مقصد ہے کہ جو باغی نفس ہے، سرکش نفس ہے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو پہلے ملامت کرنے والا نفس بنانا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، ایسا نفس۔ اور پھر اس کے بعد اگلی منزل جو ہے وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ ہمارے اصل مقاصد ہیں، اور دنیا کے اندر ہم احیاء خلافت چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو پولیٹیکل اسلام، وہ سیاست والا اسلام جس میں تزکیہ نفس بھی ہو، جس میں پوری امت کا تزکیہ نفوس بھی کیا جائے، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی، اور عدل سے زمین بھر جائے، اور خلق خدا نیکی کرنا آسان لگے اور گناہ کرنا برا لگے اور مشکل لگے، ایسا نظام ہم چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے افراد کی تربیت کرنی پڑے گی، اور یہ ایک لمبا راستہ ہے،
چاہے میں رہوں نہ رہوں نہ رہوں نہ رہوں، میرے شاگرد اور ان کے شاگرد اس منصوبے کو 500 سال بھی لگ جائیں، ہم ان لوگوں کو تربیت کریں گے، انہیں جینا سکھائیں گے کہ وہ جینا جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نمازیں ہوں یا میری زندگی کی عبادتیں، میرا جینا ہو یا مرنا، وہ میرے رب ہی کے لیے ہو۔ فرقہ میرا کوئی نہیں ہے، ہر فرقے کا انتہائی جو مسلمانوں کا فرقہ ہے اس کا ادب و احترام کرتا ہوں، جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان رہا ہے، جان رہا ہے، وہ میرے نزدیک مومن ہے۔ اور میں جو قبلے کی طرف رخ کر کے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں، میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ دوسرا آدمی کی رائے غلط ہے، اس کا پہلو دلیل کا کمزور ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، لیکن کافر کہنے سے میں بچتا ہوں، میں کسی کے اوپر اس طرح کے احکامات نہیں لگاتا۔ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ 030079411757، یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ اس کے ذریعے سے رابطہ کر کے نا السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں کون، آپ یہ، آپ کہاں سے، میں وہاں، یہ کام نہ کریں۔ مجھے سلام دعا کچھ نہیں چاہیے، مجھے پہنچ گیا آپ کا سلام، جس سے رابطہ کر لیا میں اس کو اکٹھا ہی رات کو سب کو کہا یا اللہ جن جن بھیجا وعلیکم السلام، چلو آپ ٹو دی پوائنٹ، جو آپ کو مسئلہ درپیش ہے آپ اس پہ لکھ کے یا وائس ریکارڈنگ کر کے 1-8 منٹ کا بھیج دیں۔ اگر آپ کے کوئی نفسیاتی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، یا آپ بہت گہرائی سے دین سمجھنا سننا شروع کر چاہتے ہیں مجھ سے، تو اس کے لیے آپ آ کر مجھ سے ملیے، وقت لے کر کے دور سے سفر کر کے آئیں۔ بڑے بڑے لوگ اپنے سفر کرنے کے لیے اپنے مرشد کے پاس جاتے تھے۔ یہ جو میں نے نمبر رکھا ہوا ہے یہ صرف جائز ناجائز کے لیے رکھا کہ آپ دور سے پوچھتے ہیں بھی یہ جائز ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں بتا دیں، اتنا سا بتا سکتا ہوں۔ باقی جو بیرون ملک لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کوئی میسج نہ، وہ بھی لمبی بات نہ کریں، میرے پاس اتنا وقت، دن میں 250-300 میسج، 400 میسج صبح، اتنے آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میں پھر، ابھی میں نے کل ایک دوست کو بلاک کیا ہے، وہ مجھے بار بار کہی جا رہا تھا مجھے بتائیں یہ کیوں نہیں جائز، مجھے بتائیں نا، آپ کیوں نہیں جواب دے رہے کاش بھائی، آپ کیوں، جب میں نہیں دے رہا صبر کر جاؤ بھئی، ہم ایک حالت میں نہیں ہوتے ہیں ہر وقت، ہم خوشی میں ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہے، کسی اہم بات میں گھر میں الجھے ہوئے ہیں، آپ پیشنٹ رکھیں نا، بات پوچھ لی، اب صبر کریں، مر تو نہیں جائیں گے آپ، اتنی دیر تک آپ نے دین نہیں سمجھا تو آپ نہیں مرے تھے نا، اب کون سی آپ کو یہ شیطانی چرخے ہوتے ہیں جلد بازی میں دین سیکھنا، آئیں صحبت میں بیٹھیں، مزاج آشنا ہو جائیں، اور اللہ کے فضل سے میں نے ان 6-7 سال میں کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو میں نے بیان نہ کر دی ہو، کوئی بھی، آپ کوئی سوال بھی پوچھیں گے تقریباً وہ بیان، یہ بھی ان میں سے ریپیٹیشن ہے بہت ساری چیزوں کی نا، اور اس میں میں کہوں میرے استاد مفتی مولانا محمد اسحاق مرحوم رحمہ اللہ تعالی جو ہیں، ان کا اتنا مواد انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے، اتنا مواد انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ پوری زندگی بھی آپ سنتے رہیں تو کم پڑ جائے، آپ اس سارے کو سنیں، وہی میری فکر ہے، وہی ان کی فکر، بس ایک سی بات ہے، میری فکر ان کی فکر کے اندر ضم ہے، تو رابطہ کرتے وقت کم از کم میری کچھ مجبوریوں کا خیال رکھے، اگر میں فون نہیں اٹھا رہا ہوں تو کسی مجبوری کی وجہ سے فون نہیں اٹھا رہا ہوں، خصوصاً جب میں بالکل آرام کر رہا ہوتا ہوں، تو جو مجھے بہت کم نصیب ہے، تو ابھی میرا ارادہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ صاحب جا رہے ہیں، اب میں اس کے بعد کمرے میں جا کے سونا ہے، پھر ایک پیاری سی صورت ادھر سے آ جاتی ہے، السلام علیکم، پھر میں اس کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، جی فرمائیے، پھر میرے ذہن میں تھا اب یہ جا رہے ہیں، ابھی میں جانے کا پھر میں آ جاتا ہوں۔ یہ کل پرسوں بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ 8 بج رہے ہیں، اب یہ تک آپ نماز کے لیے ہیں، اب اس کو کیا پتا کہ کاشف صاحب صبح 1:30 بجے کے اٹھے ہوئے ہیں اور رات 8 بج رہے ہیں، اور ابھی شاید ان کی طبیعت خراب ہو، تو وہ 2-1 منٹ اگر لیٹ ہیں، آپ ٹائم پر کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے بھائی علماء کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کہتے جی ہر وقت دروازہ کھلا رکھیں، باہر بڑا سا بورڈ لگائیں، اوپر آپ کی ٹائمنگ لکھی ہوئی ہو، جب چاہیں ہم آ جائیں،
میرے بھائی مرید ہونا بڑا مشکل کام ہے. وہ جن لوگوں نے لائکنگز اینڈ لائکس اینڈ سونے کا بٹن تے جناب فلانے کا بٹن لینا ہے نا، میں وہ نہیں ہوں. میں نے بٹن کوئی نہیں لینا. میں آپ کو صاف بات بتاؤں، مجھے تو اللہ کی طرف سے کہتا ہوں یا اللہ تو جو بٹن عطا فرمائے گا قیامت کے مغفرت کا، اس سے بڑا بٹن کون سا ہوگا. تو آئیں، جب میں بلاتا ہوں تب آپ آتے کوئی نہیں، جب میں آپ کو بلاتا ہوں منہ اٹھا کے چلے آ رہے ہیں. اس لیے پھر مجھے ڈانٹ ڈپٹ سے کام لینا پڑتا ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی اسی طرح صحابہ وقت بے وقت آنے لگ گئے تو اللہ نے پوری سورت قرآن مجید میں اتاری. جائیں جا کے سورہ حجرات پڑھیں. حضور کے گھر میں روٹی کھاتے بیٹھ کر گپے لگانے لگ گئے. نبی پاک کو شرم آئی کہ چلے جائیں، اب جاتے کیوں نہیں. حضور نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے آیتیں اتار دی. مرشد کے پاس جانے کے آداب ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ تو پیر بننا چاہ رہے ہیں. بے حمدللہ مجھے پیر بننے میں کیا ہے؟ اتنے لوگ اگر جاہل بن سکتے، میں عالم ہو کے پیر کیوں نہیں بن سکتا؟ بھائی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کو میں اچھا نہیں لگتا تو آپ نہ مجھے میرے مرید ہوں. جن کو میں اچھا لگتا ہوں وہ تو مجھے صدقے واری قربان ہیں، تو وہ میرے مرید ہیں، وہ آئیں. ان کو پتہ ہے جو میرے شاگرد ہیں، جو میرے مرید ہیں، صحیح جینوئن طور پر میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر نرم رویہ رکھتا ہوں. اور جو میرے سے متعلق ہو جاتے ہیں، یقین جانیں میں تہجد میں بھی ان کو نہیں بھلاتا، بالکل بھی نہیں بھلاتا. ایک لمحے چاہے ایک دفعہ بھی مل کے گیا ہو، مجھے میرے ذہن میں وہ بات رہتی ہے. ناراض ہو کے بھی جو لوگ گئے ہوئے ہیں نا مجھ سے، میں ان کے لیے بھی اتنی دعا کرتا ہوں جتنی کہ جو مجھ سے راضی ہیں ان کے لیے بھی. میں بھلاتا نہیں ہوں بندے کو. وہ الگ بات ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے رابطے نہ ہوں. میں نہیں، میں ہر ایک آدمی کے ساتھ نرم ہوں. اس لیے مجھ سے رابطہ آپ کریں، آئیں، لیکن شیڈول کے ساتھ، ٹھیک ہے. جو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے تزکیہ نفس کرنا ہے، کروانا ہے تو آئیں. وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. کہیں مجھ میں غلطیاں ہوں گی آپ مجھے بتائیں گے، کہیں آپ میں غلطیاں ہوں گی میں آپ کو بتاؤں گا. میں پھسل جاؤں آپ میرا ہاتھ تھام لیں، آپ پھسل جائیں میں آپ کا تھام لوں، اور ہم سب مل کر جنت میں چلے جائیں. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں لے جائیں، ہم سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.